آج کے جمعہ کا موضوع ہے اسلام میں نحوست کا تصور۔ معزز حاضرین جمعہ، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہمارے ساتھ رہتے اور بستے ہیں، جن کے عقائد مختلف ہیں۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقائد کا جائزہ لیتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے عقائد قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہوں گے تو پھر دیگر عقائد ہمارے اوپر اثر نہیں کر پائیں گے، ورنہ اگر ہم اپنے عقائد سے ناشنا ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دیگر مذاہب کے عقائد ہماری زندگیوں میں آ جائیں گے، ہماری خواتین کی زندگیوں میں آئیں گی، ہماری نسل کی زندگیوں میں آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان باطل عقائد اور باطل خرافاتی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے نحوست کا۔ نحوست کہتے کسے ہیں؟ کسی بھی چیز کو یا کسی شخصیت کو یا جگہ وغیرہ اس کو منحوس سمجھنا۔ منحوس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر اور برکت نہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی متاثر ہو سکتی ہے، ہمارے معاملات بگڑ سکتے ہیں، ہماری صحتیں خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے اسے کہتے ہیں نحوست کا عقیدہ، کسی چیز کو کسی شخصیت کو منحوس سمجھنا۔ اس کا اسلام میں کچھ تصور نہیں ہے، اسلام اس کا رد کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے عقائد آج کلمہ گو مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ نتیجہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ الا ماشاء اللہ قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے عقائد سے دور ہیں۔ اگر ایک سچا مسلمان ہوتا جس کا تعلق قرآن و سنت سے ہوتا اور اس کے عقائد صحیح ہوتے تو اس کا بنیادی عقیدہ یہ ہوتا کہ میرے زندگی میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، میرے معاملات میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، میرے صحت میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے، اس کا تعلق میرے اپنی تقدیر سے ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ رب نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کہنے کا حکم دیتا ہے کہ تمہیں جو بھی تکلیف یا خوشی ملتی ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو چاہیے کہ توکل اور بھروسہ کرے۔ اگر صحیح عقیدہ ہمارا ہوتا تو مشکلات کو دوسروں کی طرف منسوب کرنے کے بجائے کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا، ہم سب سے پہلے یہ جائزہ لیتے یا یہ کہتے کہ ہماری تقدیر میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو لہٰذا ہم اپنی تقدیر کے فیصلے پر صبر کریں گے اور اللہ رب العالمین کی رضا ہم طلب کریں گے۔ یہ ایمان و عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صرف اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ یہ اس آیت کے سبب نزول میں مفسرین نے لکھا کہ جب مسلمانوں پر تکلیفیں آنی شروع ہوئی تو کفار نے کہا کہ دیکھو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا، اس عقیدے کا رد کیا، کہا کہ اسلام کے لانے سے ان پر مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں بلکہ اللہ کے اجازت سے ان کے اوپر یہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ تو یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہو گئے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہماری نگاہیں دوسروں کو تلاش کرتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ منحوس ہے، یہ پنوتی ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں مسائل بگڑ جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ مسلمان کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ آج حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو مسجدوں سے آنے سے روک دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری خواتین قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ حاصل کرنے کے بجائے وہ ٹی وی سیریل اور مختلف پروگراموں سے اپنے عقائد کو سیکھ رہے ہیں، اور وہ عقائد باطل ہیں، خرافات ہیں، جاہلیت ہے۔ توبہ کرنا چاہیے، اپنی خواتین کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری نسل یہ قرآن اور سنت کے مطابق عقائد والی نہیں ہوگی بلکہ ان عقائد والی ہوگی جسے جاہلیت کہا گیا، جسے جو ہے شرک کہا گیا، جسے کفر کہا گیا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کی اصلاح کی ضرورت۔
ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابن عمر کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے اور اس کا ایمان اس کی کامل تقدیر پر نہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ استدلال کس سے کرتے ہیں؟ مسلم کی حدیث سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایمان کی تعریف بتلاتے ہوئے کہا تھا، الایمان، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور اسی طریقے سے آخر میں فرمایا تھا کہ ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اپنی تقدیر پر ایمان لاؤ، اس کی اچھائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی۔ تقدیر میں جو فیصلے تمہارے لیے لکھ دیے گئے ہیں اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے زندگی میں مسائل آ رہے ہیں، اللہ کے فیصلہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میری تقدیر کا حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ترمذی کی ایک مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو عقائد کی بنیادی باتیں سکھاتے ہوئے ایک بہترین بات کہی کہ اے میرے پیارے بچے سن، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے میرے بچے سن لے، ساری دنیا مل کر، ساری امت مل کر اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، ہرگز تجھ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لے، ساری امت مل کر تجھے اگر نقصان پہنچانا چاہے تو تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان ہر مرد اور عورت کا اور ہر نوجوان کا، ہر بچے کا ہونا چاہیے۔ تو لہذا تب جا کر ہم باطل عقائد سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ ہم اپنے اسلامی عقائد سے ان کو متاثر کریں گے۔ آج ہونا یہی تھا، لیکن ہم نے اپنے عقائد کو کی اصلاح نہیں کی، اس کا جائزہ نہیں لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ غیر مسلمین کے عقائد سے ہماری خواتین متاثر ہو رہی ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی نظر آتی ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات۔ نحوست کا یہ عقیدہ، کسی کو منحوس سمجھنا، یہ اللہ کے نبی کے بعثت سے پہلے عرب کا تھا۔ جاہلیت کے دور میں یہ عقیدہ مانا جاتا تھا، لوگ بیمار کو منحوس سمجھتے اور لوگ جانور سے بدشگونی لیتے، لوگ جانور پرندے کے اڑنے سے بدشگونی لیتے اور اسی طریقے سے مختلف پرندوں کو وہ منحوس سمجھا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، اے لوگوں سنو، اسلام کے اندر نہ کوئی چھوت چھات ہے، نہ بیماری کسی کو لگتی ہے اور نہ ہی بدشگونی ہے اور نہ ہی الو جو ہے منحوس ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس، نہ سفر کا مہینہ منحوس۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلا دی اور جتنے خرافاتی عقیدے تھے سب کا رد کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا، کسی چیز کے تعلق سے، کسی شخصیت کے تعلق سے برا خیال دل میں پیدا کرنا، اس کو بدشگونی لینا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، میرے صحابہ اس سے بچنا۔ اللہ اکبر۔ نحوست کا عقیدہ رکھنا، بدشگونی کا عقیدہ رکھنا، اللہ کے نبی نے اسے شرک کہا۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم کو کس قدر ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مجموعے کے سامنے یہ الفاظ میں جاہلیت کے سارے رسم و رواج اور ساری جاہلی باتیں، جاہلی کام، ان سب کا رد کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، اے میرے صحابہ سنو، جاہلیت کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے اقوال ہیں، عقائد ہیں، ان کی جگہ میرے پیروں کے نیچے ہے، میں اس کو رونتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو بھی عقیدہ، جو بھی بات کہی جائے جو قرآن سنت سے میل نہیں کھاتی ہے اور اس کو عقیدے کے طور پر اپنا لے یا بولے، وہ جاہلیت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان
غیر مسلمین کے اثر کو قبول کرتے ہوئے کسی دن کو وہ منحوس سمجھتا ہے اور اس میں اپنے کوئی کام نہیں کرتا ہے تو وہ جاہلیت میں مبتلا ہے. کوئی کسی مہینے کو وہ منحوس سمجھ کر اس کے اندر اپنے کوئی کام کو روک لیتا ہے جسے کرنا چاہ رہا تھا, یہ جاہلیت ہے. اگر کوئی کسی جگہ کو منحوس سمجھ کر کام کو روک رہا ہے تو وہ جاہلیت میں ہے. اور جو کسی رنگ کو منحوس سمجھتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے کلمہ پڑھنے والا ہے, سب ہے, معمولی سی گاڑی خریدنے کی جب بات آتی ہے تو وہ کلروں میں بھی جو ہے نحوست کو ڈھونڈتا ہے کہ فلاں کلر میرے لیے لکی ہے, فلاں میرے لیے ان لکی ہے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا, رسول نے کہا نہیں. تو پھر یہ جاہلیت ہے اور تم جاہلیت کے اندر, ہم جاہلیت کے اندر مبتلا ہے اگر ہم کسی رنگ سے نحوست پکڑتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی بیوہ اگر کسی مجلس میں آ جائے, کسی شادی بیاہ میں آ جائے تو بعض ہماری کلمہ گو مسلمان عورتیں اس کو معیوب سمجھتے ہیں, اس کو منحوس سمجھتے ہیں. پتہ نہیں اب یہ دلہا دلہن کا کیا ہو جائے گا. اللہ کی قسم اگر بیوہ منحوس ہوتی تو نبی رحمت سب سے پہلا نکاح بیوہ سے نہیں کرتے. اللہ نے نبی کے لیے کہا کہ اے اللہ کے نبی, ہم آپ کے لیے بیوہ عورتوں کا بھی انتظام کریں گے. میرے دوست اور بزرگوں, اگر ہم کسی بیوہ کو منحوس سمجھ کر اس سے بدشگونی لیتے ہیں, نحوست پکڑتے ہیں, کل یہ حالت ہماری ماں کے ساتھ بھی آ سکتی ہے, ہماری بہنوں کے ساتھ بھی آتی ہے, اپنے اقارب کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. تو اس وقت کیسے لگے گا جب کوئی دوسرے ہماری عورتوں سے نحوست پکڑنے لگے. کسی بیوہ کو منحوس سمجھنا یا کسی لڑکی کی پیدائش پر اس کو منحوس سمجھنا, یہ سب جاہلیت ہے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہو سکتا. کسی جانور کو منحوس سمجھ رہے ہیں یا پرندوں کو منحوس سمجھ رہے ہیں, اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہو سکتا, یہ جاہلیت ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ فرماتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آدم کا بچہ مجھ کو تکلیف دیتا ہے یا گالی دیتا ہے. کیسے؟ زمانے کو وہ برا کہتا ہے, زمانے کو وہ برا کہتا ہے, حالانکہ زمانہ میں ہوں, یعنی انا اقلب اللیل والنہار, میں رات اور دن کو بدلنے والا ہوں. تو میں جو ہے زمانے کو بنایا, یہ زمانے کو منحوس کہتا ہے, دن کو منحوس کہتا ہے, جگہ کو منحوس کہتا ہے. اللہ رب العالمین کو گویا کہ وہ گالی دیتا ہے. اور آئیے میرے دوست بزرگوں, جو یہ نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں, یہ اصل میں ہے صفت کس کی؟ یہ کفار کی صفت. اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں فرمایا, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں کون تھا؟ فرعون تھا, اس کے ساتھی تھے, اس کے حواری تھے. جب ان کو کوئی اچھائی نصیب ہوتی تو وہ کہتے کہ ہم اس کے لائق تھے. جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ نحوست پکڑتے موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے ساتھیوں سے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی وجہ سے مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی. اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے, الا انما طائرهم عند اللہ, ان کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کے اسباب اللہ جانتا ہے, اس کا سبب موسیٰ نہیں ہے, اس کا سبب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے اہل ایمان نہیں ہے. پھر آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک گاؤں کا ذکر کیا, کہا کہ ان کی طرف ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا, 2 رسول ہم نے بھیجا تو اس کو جھٹلایا, ہم نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا تو انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا. اس کے بعد کہنے لگے کہ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم, ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں, اگر تم دعوت توحید دینے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے, ہم تمہیں رجم کریں گے. اللہ اکبر. اللہ نے کیا, ان لوگوں نے کیا جواب دیا پیغمبروں نے؟ کہا قالوا ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. ارے بھائی نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے, نحوست ہم میں نہیں ہے, نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا تم اس بات کو نحوست کہتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے احکامات سے نصیحت کی جاتی ہے؟ اب ان کے اندر کیا نحوست تھی؟ کفر کا عقیدہ یہ نحوست ہے, شرک عقیدہ یہ نحوست ہے, بدعمالی یہ نحوست ہے. انسان کے رہن سہن اگر غیر شرعی ہے تو وہ نحوست ہے اس کے اندر, اور اللہ کے جو عذابات آتے اسی وجہ سے آتے کہ تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے. ہمارے اعمال جب بد ہو جاتے ہیں تب جو ہے اللہ کے عذابات آتے ہیں. تو دیکھیں جو ایمان والے ہیں, صحیح راستہ بتانے والے ہیں, انہی کو کہتے تھے کہ تم منحوس. تو گویا کہ ایسا ہو گیا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ, کہ خود چور ہے اور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے.
تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، جو لوگوں کو بندوں کی عبادت سے، غیر اللہ کی عبادت سے اللہ کی طرف جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جنت کا راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں، لوگ انہی کو جو ہے نا منحوس سمجھتے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو نحوست کا عقیدہ ہے، کسی کو منحوس سمجھنے کا، پنوتی ماننے کا، یہ کفار کا۔ صحابی معاویہ بن الحکم السلمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم جاہلیت کے دور میں کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کاہنوں کے پاس مت جاؤ، جادوگروں کے پاس مت جایا کرو۔ پھر کہا کہ ہم جاہلیت میں بدشگونی لیا کرتے تھے، کسی کے وجود کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بدشگونی ہے، نحوست کا جو عقیدہ ہے، ذاک شیء یجد احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، کہا کہ یہ ایک بیکار کا خیال ہے، ایک بیکار کا خیال ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اگر تمہیں اس طرح کا کوئی خیال اپنے دل میں آ جائے، اللہ کے نبی نے کہا جو کام تم کرنے کا ارادہ کر رہے تھے اسے نہ چھوڑنا، اسے نہ چھوڑنا، اسے کر گزرنا، اور تم اس عقیدے کو اپنے دل میں لے کر نہ بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی اصلاح کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کہ 70,000 لوگ جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کے جنت میں ڈالے گا، 70,000 لوگ جنہیں بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ڈالے گا، ان میں سے هم الذین لا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے ہوں گے، جو لوگوں سے نحوست کا خیال عقیدہ نہیں رکھتے ہوں گے، یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں جن جن چیزوں کو تم لوگ منحوس سمجھتے ہو، پرندوں کو، کوئی جگہ کو، یا کسی درخت کو، یا کسی اور چیز کو، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی چیز اس کائنات کے اندر ہے وہ اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ اس مفہوم کے کئی آیتیں قرآن میں ہیں کہ کائنات کی ساری مخلوقات اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے میں لگی ہوئی۔ بھلا بتاؤ، جو اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے والے ہو، جو اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے ہو، کیا وہ منحوس ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ایک شاعر نے بہتر انداز میں کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ اب یہ چونکہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس سفر کے مہینے کو بہت سے لوگوں نے اپنے خرافاتی عقیدے کے ذریعے سے اس طرح منحوس ثابت کیا کہ آج کئی مسلمان اس مہینے کے اندر خوشی منانے سے کتراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو نہیں کہا تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس، اللہ کے نبی نے بھی انکار کیا ان لوگوں کو جن کا عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کہا ولا سفر کا مہینہ منحوس نہیں، یعنی یہ بھی مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے اچھے کام بھی کیے، اچھائی بھی نازل ہوئی، برائیاں بھی یعنی کہ مصیبتیں بھی نازل ہوئی، جس طرح عام مہینوں میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، مہینے کی وجہ سے نہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، ایسے مہینوں میں ایک صحیح عقیدے والے کو چاہیے کہ اگر خوشی کا کام کرنا ہے اس مہینے میں ضرور کرے، تاکہ ان لوگوں کا رد کرے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس۔ ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو۔ سوال یہ ہے اللہ کے نبی کی بیماری سے اس مہینے کے نحوست کا کیا تعلق ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ربیع الاول کو کیا کہیں گے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے؟ کیا وہ اس سے زیادہ منحوس ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا ہر مہینہ قابل احترام ہے، اس کے اندر وہی اعمال کرنا چاہیے جو شریعت نے ہمیں کہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے تقدیر کا جائزہ، اپنی تقدیر پر ایمان رکھیں، اور جو مصیبتیں مشکلات آتے ہیں اس کا حل اسلام کے اندر ڈھونڈیں کہ اسلام کے اندر اس کا حل کیا بتایا گیا، کیوں مصیبتیں آئی، اس سے ہم اسلام سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہماری خواتین مختلف ٹی وی پروگراموں کے ذریعے سے، جو کہ اس ہندوستان کے ہم اندر رہتے ہیں تو یہاں جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اس میں ان کے عقائد پیش کیے جاتے ہیں، جس سے ہماری خواتین متاثر ہو رہی ہیں، ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک و صاف کریں، اس کی جگہ پر اسلامی ماحول، اسلامی تعلیم کو جو ہے نا آباد کریں، تاکہ ہم جو ہے ایسے جاہلی عقائد سے دور رہیں، ایسے شرکیہ اور کفر عقائد سے دور رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے اللہ رب العالمین ایمان پر قائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا